اسی عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کوئی صحیح طور پر بتانے والا نہیں تھا. تو وہ دو قیدی جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا اور ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی اور وہ تعبیر ہو بہو سچ ثابت ہو گئی تھی. ایک کو رہائی مل گئی تھی اور دوسرا سولی پر چڑھ گیا تھا. چونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض نیک لوگوں کے خواب بھی اصدق الرؤیا بالاسحار، جب وہ صبح کے قریب دیکھے جائے وہ سچے ہوتے ہیں. اور بعض نیک لوگوں کے خواب نبوت کا 70واں یا 46واں جز ہوتے ہیں. اور خوابوں کی 3 قسمیں، ایک بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری مل جائے، ایک تحزین من الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈراوا ہو، اور تیسرا اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات. دن بھر آدمی جو سوچتا، بولتا، سنتا، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہی اس کے لاشعور میں آ جاتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتاؤ. اچھا، برا خواب تو کسی کو بھی نہیں بتاؤ. برا خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلے تو بائیں طرف اس طرح کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. 10 دفعہ بسم اللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت پڑھ لو. لیکن اچھا خواب بھی ہر ایک کو نہیں بتانا. کیوں؟ فرمایا یہ خواب پرندے کے پاؤں سے لٹکا ہوتا، جس نے پہلے جو تعبیر بتا دی وہ ہو جاتی. اسی لیے حدیث میں آیا کہ خواب نہیں بتاؤ الا علی عالم او ناصح، مگر کسی عالم کو بتاؤ جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، یا کسی خیر خواہ کو بتاؤ. اور دوسری جگہ فرمایا علی لبیب او حبیب، کہ یا عقل مند کو بتاؤ اور یا جو تم سے محبت کرتا ہے اس کو بتاؤ. تو یوسف علیہ السلام کا صبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان 2 نوجوانوں نے جب وہ جیل میں ان کے ساتھ تھے اور کہنے لگے ہم نے خواب دیکھا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً خواب نہیں بتایا کہ انہوں نے پوچھا خواب کیا اور فوراً تعبیر بتائی. اس تعبیر سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو توحید سمجھائی، ان کو ایک اللہ کے بارے میں بتایا.